اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ اب تک ہم سورہ بقرہ کے 15 رکوع کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 130 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ملت ابراہیم سے یعنی ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا، وہی منحرف ہوگا کہ جو بے وقوف ہو، اور بے شک ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم کو دنیا میں منتخب فرما لیا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ آیت کریمہ کے شان نزول سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ آیت کریمہ میں ملت ابراہیم کا ذکر ہوا ہے، اور ملت ابراہیم سے مراد دین فطرت ہے، اور دین فطرت اسلام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ تو گویا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دین فطرت سے منہ پھیر لے، اسلام سے منہ پھیر لے، تو اس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہود کے نامور علماء میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے 2 بھتیجوں مہاجر اور سلمہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہے۔ تو چچا کی بات سن کر ان کے ایک بھتیجے سلمہ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن دوسرے بھتیجے مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ملت ابراہیم سے یعنی ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرنے والا ہے، وہی منحرف ہوگا کہ جو بے وقوف ہو۔ آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاقل وہی ہے، عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو۔ جو نافرمان ہے وہ احمق ہے، وہ بے عقل ہے۔ یہود کہ جن کے علم و حکمت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو ان کو احمق کا لقب دیا گیا، بے وقوف کا لقب دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں انسان چاہے کتنا ہی چالاک ہو، کتنا ہی شاطر ہو، دانش مند کہلایا جاتا ہو، لیکن ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان، تو ایسا شخص حقیقت میں وہ احمق ہے، وہ بے عقل ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اور یہ بدیہی بات ہے کہ جو شخص انعامات الہیہ سے روگردانی کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آخرت کے دائمی عذابات کو فراموش کر دے، تو بالیقین ایسا شخص احمق و بے عقل ہی ہو سکتا ہے۔